السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ کتاب التوحید لیسن نمبر 4، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہ باب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قائم کیا ہے کہ توحید کی تکمیل اور شرک سے بچنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دوسروں کو توحید کی دعوت دی جائے۔ اللہ کی توحید کی گواہی کا بھی یہی مطلب ہے، کیونکہ کسی بات کا دل میں اعتقاد رکھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس سے دوسروں کو مطلع کرنا، یہ سب امور گواہی میں شامل ہوتے ہیں۔ توحید کی طرف دعوت دینے سے مقصود اس کی تمام تفصیلات اور اقسام کی طرف بلانا، سمجھانا اور شرک کی توضیح کر کے اس کی تمام انواع سے باز رہنے کی دعوت دینا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم کام ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں اپنی اس کتاب میں بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میرا مشرکین سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں، پہلی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اور انہیں اس کی دعوت دینا، دوسرا اخلاص سے آگاہ کرنا اور اس کی تنبیہ کرنا، کیونکہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ اگرچہ بظاہر حق کی دعوت دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ توحید کی طرف اعلیٰ وجہ البصیرت دعوت دینے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بے علمی، بے یقینی اور جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم، یقین اور مکمل معرفت کی بنیاد پر دعوت دے۔ انا ومن اتبعنی کا مفہوم یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اعلیٰ وجہ البصیرت یعنی علم، یقین اور مکمل معرفت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح میری پیروی کرنے والے اور میری دعوت پر لبیک کہنے والے افراد بھی علم، یقین اور مکمل معرفت کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متبعین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف خود شرک سے ڈرتے، توحید کی حقیقت کو جانتے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف بلاتے اور اس کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ توحید کا ایک اہم تقاضا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوت روانہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو اصحاب ثروت سے وصول کر کے فقراء اور غربا میں تقسیم کی جائے گی، پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائیں تو ان کے عمدہ اور قیمتی اموال لینے سے احتیاط کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اس حدیث میں وجہ استدلال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کی مزید وضاحت صحیح بخاری کتاب التوحید کی ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کریں،
سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رات بھر قیاس آریاں کرتے رہے کہ پرچم کس کو دیا جا سکتا ہے۔ صبح ہوئی تو تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ہی ملے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر یوں شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی بھی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور فرمایا، تیاری کر کے ابھی روانہ ہو جاؤ اور سیدھے ان کے میدان میں جا اترو۔ پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اسلام میں ہیں ان پر عائد ہوتے ہیں وہ انہیں بتلانا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سعادت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر انتہائی قیمتی ہے۔ وجہ استدلال، اس حدیث میں وجہ استدلال یہ جملہ ہے، ثم ادعوہم الی الاسلام، کے اس کے بعد تم انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اسلام کی دعوت سے توحید کی دعوت مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف اسلام کا اہم اور عظیم ترین رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ انہیں توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق عائد ہوئے ہیں وہ بھی بتلانا، خواہ ان حقوق کا تعلق توحید کے ساتھ ہو یا فرائض و واجبات اور محرمات سے اجتناب کے ساتھ۔ لہٰذا جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اسلام کی دعوت دے تو سب سے پہلے اسے توحید کی دعوت دے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معنی و مفہوم بیان کرے۔ پھر اس کے بعد اس محرمات اور فرائض و واجبات سے بھی آگاہ کرے، کیونکہ اساسی چیز سب سے مقدم اور سب سے پہلے واجب ہوتی ہے۔ اب اس لیسن کے کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا انداز تبلیغ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اخلاص نیت کی بھی ترغیب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت الی الحق لے کر اٹھیں بھی تو اس میں مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ دعوت کے کاموں میں بصیرت سے کام لینا ضروری ہے۔ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک تسلیم کیا جائے۔ شرک کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گالی ہے۔ اس باب کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو مشرکین سے الگ تھلگ اور دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ میل جول کے بنا پر ان کا ساتھی بن جائے۔ واجبات دین میں توحید اولین واجب مسئلہ ہے۔ نماز اور دیگر احکام دین سے پہلے توحید کی تبلیغ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان یوحد اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دونوں کا ایک ہی معنی و مفہوم ہے۔ کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود عقیدہ توحید سے کما حق باخبر نہیں ہوتے یا جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آگاہی بھی ہوئی کہ دین کی تعلیم تدریجاً دینی چاہیے۔ مراحل تبلیغ میں اہمیت کے مطابق مسائل بیان کیے جائیں۔ زکوٰۃ کے مصرف کا بھی بیان ہے۔ معلم کا فرض ہے کہ وہ متعلم کی شبہات کو بھی دور کرے۔ زکوٰۃ وصول کرتے وقت عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی و بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام پر مشقتوں، بھوک اور تکالیف کا گزرنا بھی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں کل یہ پرچم اب ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی علامت نبوت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لعاب ڈالنا
اور ان کا فوراً صحتیاب ہو جانا بھی آپ کی علامت نبوت میں سے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہے کہ وہ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ صبح یہ پرچم کس خوش نصیب کو ملنے والا ہے، اور اس سوچ میں وہ فتح کی بشارت بھول گئے۔ گویا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خصوصی محبت کا اعزاز فتح کی بشارت سے زیادہ عزیز تھا۔ اللہ اکبر۔ ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرچم ایسے آدمی کو ملا جس نے اس کے حصول کی خواہش یا کوشش نہیں کی، بلکہ کوشش کرنے والے اور خواہش رکھنے والے اسے حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانا علی رسلک کہ سیدھے جاؤ، اس میں آداب جنگ کی تعلیم ہے۔ جنگ سے بیشتر کفار کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ لوگوں سے اولین خطاب ہو یا قبل ازیں جنگ ہو چکی ہو یا دعوت دی جا چکی ہو، ہر صورت میں جنگ سے قبل اسلام کی دعوت دینا مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق عائد ہیں وہ انہیں بتلانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اسلام میں مقرر کردہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے روشناس ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو بھی تعلیم دے سکے۔ معلوم ہوا کہ جس کسی کے ہاتھوں ایک بھی آدمی ہدایت پا جائے اس کے لیے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے۔ فتوے پر قسم اٹھانا جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو پلیز آپ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔